گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنو، بارش کا موسم ہو گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع بھی ہو جائے گی۔ ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ بارش میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ میں اپنے اس گھر کی مرمت کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں، میں بھی دانا لے آتی ہوں تاکہ بارش میں باہر نہ جانا پڑے۔ گولڈی لوسی طوطی کے پاس جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، گولڈی بہن، آج اتنا صبح کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں بہن، سب ٹھیک ہے۔ میں جنگل میں دانا لینے جا رہی ہوں کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ لوسی کہتی ہے، ہاں، مجھے بھی اپنے لیے دانا اکٹھا کرنے جانا ہے۔ چلو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے سنا ہے اس بار زیادہ لمبے دنوں تک بارش ہوگی۔ پھر وہ دونوں جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ تبھی راستے میں انہیں گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے، اتنے جلدی میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، ہم دونوں کئی دنوں کا دانا اکٹھا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارش جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ گوری کہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بارش کا موسم ابھی تھوڑی ہی آنے والا ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے پاگل مت بنو تم دونوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تمہیں دانا جمع کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، لیکن ہمارا ٹائم برباد مت کرو، ہم تو اپنے لیے دانا ضرور جمع کریں گے۔ گوری کہتی ہے، ارے برا مت مانو، چلو، مان لیا بارش شروع ہونے والی ہے، لیکن تم دونوں اتنے دنوں کا دانا کیوں جمع کر رہی ہو؟ بارش اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلی جاتی ہیں اور خوب دانا اکٹھا کرتی ہیں۔ گوری لوسی سے کہتی ہے، لوسی، میں دانا کاٹتی ہوں، تم اس ٹوکری میں بھرتے جاؤ تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ لوسی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم جلدی سے کاٹو، میں بھرتی جاؤں گی۔ پھر دونوں ٹوکری بھر لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کئی دن بھی ہو گئے۔ گولڈی اور نیلو آرام سے اپنے گھر میں دال چاول کھا رہے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ بارش کا موسم اور گرم گرم دال چاول کھانے کا کتنا مزہ ہے۔ نیلو کہتا ہے، ہاں گولڈی، تم نے ٹھیک کیا، اتنا سارا دانا لے آئی، ورنہ ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ وہاں لوسی بھی اپنے گھر میں کھیر کھا رہی تھی۔ لوسی کہتی ہے، کتنے مزے کی کھیر ہے، اور بارش، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں گولڈی کے ساتھ نہ جاتی تو اتنا دانا بھی نہیں ملتا اور اس بارش میں بہت پریشان ہونا پڑتا۔ وہیں گوری اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش اس چڑیا کے ساتھ میں بھی دانا لے آتی، اتنی بارش میں مجھے باہر نہ جانے پڑتا، اور بارش کی وجہ سے تو دانا بھی نہیں مل رہا۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں، اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی، پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، اوے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔
आया बड़ा ज्ञान देने वाला, अपना ज्ञान अपने ही पास रख, समझे। फिर नीलू वहाँ से चला जाता है। हीरू काकू से कहता है, काकू, माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। काकू कहता है, अरे तू भी शुरू हो गया, तुझे भी ज़्यादा ज्ञान है क्या? तू चुप कर, तू मेरा दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा भत्ता बना देता। हीरू कहता है, काकू, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती रखनी है तो तुम्हें नीलू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। काकू कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, उस चिड़िया से तो मेरा जूता भी माफ़ी न मांगे। इतना कहकर काकू चला जाता है। अगले दिन काकू देखता है हीरू और नीलू एक साथ जा रहे हैं। अब काकू अकेला हो चुका था। काकू से कोई बात नहीं करता। काकू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत है, अब तो मुझसे कोई बोल भी नहीं रहा। अगर मैं ऐसे अकेला ही रहा तो पागल हो जाऊंगा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। काकू उन दोनों के पास पहुंच जाता है। काकू कहता है, हीरो, तुम सही कह रहे थे, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नीलू से भी माफ़ी मांगता हूँ। नीलू, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। हीरो कहता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा किसी के साथ मत करना। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। गोरी अपने लिए जंगल से दाना लाई थी। गोरी कहती है, आज तो बहुत थक गई, आज तो गर्मी में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर इतना सा दाना मिला। अब घर जाकर जल्दी से बनाती हूँ। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे चिड़िया, आज क्या लाई है? जंगल से लगता है बहुत मेहनत की है। अब चल जल्दी से ये दाना मुझे दे दे। गौरी कहती है, अरे मैं इतनी मेहनत से ये दाना लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें दाना नहीं दूँगी, तुम खुद जाकर ले आओ। गौरी कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। इतना कहकर गोरी उसका दाना छीन कर उड़ जाती है। वहीं मिट्टू तोता एक अमरूद लिए बैठा था। मिट्टू कहता है, आज तो मेरी तो पार्टी हो गई, कितना बढ़िया मीठा अमरूद मिला है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके कई दिन तक ये खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तभी वहाँ गौरी आ जाती है और कहती है, वाह तोते, आज का अमरूद तो देखने में ही बड़ा मीठा लग रहा है, ये खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर गौरी उसका अमरूद भी लेकर भाग जाती है। फिर गोल्डी तोते के पास पहुंचती है और कहती है, मैंने देखा तोते भैया, कैसे ये गौरी आपका खाना ले गई, इसने मेरा भी खाना चुराया है, हमें मिलकर इसका इलाज करना पड़ेगा। तोता कहता है, सही कह रही हो गोल्डी, हमें अकेले अकेले ये चकमा देकर चली जाती है, हम दोनों मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। मेरे पास डंडे रखे हैं, चलो एक डंडा तुम लो और एक डंडा मैं लेता हूँ, और गौरी के घर चलकर उसका इलाज करते हैं। फिर दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं और गौरी के ऊपर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। गौरी कहती है, मार डाला, मुझे तो मेरे पंख भी तोड़ दिए, अब तो इनसे बचकर रहना पड़ेगा। गोल्डी चिड़िया गौरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ, इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है, हम किराया कैसे देंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तभी गौरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटे यहाँ बैठे हो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी।
کبھی تم خود میرے پاس بھی آ جایا کرو اور کرایہ دے دیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی، تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔